بینک میں 20 ٹن وزنی دروازہ جس کی دیواروں میں لوہا لگا ہوا تھا۔ بنانے والوں کو اس پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے سیکورٹی الارم تک بھی نہیں لگایا، کیونکہ اس کو ان بریکیبل والٹ کہا جاتا تھا، یعنی نہ ٹوٹنے والا دروازہ۔ ڈکیتوں نے ایک ماسٹر پلان سوچا۔ 27 گھنٹے تک سیکورٹی کو چکمہ دے کر اس بینک میں چھپے رہے۔ ناظرین، یہ پلان کیا تھا؟ بلکہ اسے ہسٹری کی سب سے بڑی چوری مانی جاتی ہے۔ تو دوستو، ہم سیدھا چلتے ہیں 19 جولائی 1976۔ اس دن منڈے کا دن تھا، سورج نکل چکا تھا نائس فرانس کا شہر میں۔ بینک کے ممبران بینک میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ بینک کو سب سے سیف بینک مانا جاتا تھا، کیونکہ اسے ان بریکیبل والٹ کہا جاتا تھا، ایسا جو نہ ٹوٹنے والا۔ بینک کے ممبران بینک کے لاک اپ کو کھولنے گئے۔ یہ ایک ہیوی کمپلیکس پاسورڈ سے بنا ہوا تھا، اسے کھولنے میں بھی کافی ٹائم لگتا تھا۔ بعض اوقات اس کا پاسورڈ کھلتا بھی نہیں تھا، تو اسے ایک کمپنی نے بنایا تھا۔ اس کمپنی کو بلایا جاتا تھا اور وہ اس کمپنی کو اس کو سیٹ اپ کر دیتی تھی اور اس کو کھول دیتی تھی۔ بینک والوں کو لگا ہمیشہ کی طرح یہ پھنس گیا ہے دروازہ۔ فائنلی انہوں نے والٹ بنانے والی کمپنی کو کال کیا۔ آدھے ہی گھنٹے میں کمپنی کے ممبران بینک میں داخل ہو گئے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ دروازہ نہیں کھولنے لگا۔ بینک کے ایکسپرٹ سے بھی دروازہ نہیں کھولنے لگا۔ کمپنی کے ممبرانز کی لاکھ کوششوں کے بعد دروازہ نہیں کھولنے لگا۔ اب یہ بات سیریس ہونے سے لگی تھی، کیونکہ کسٹمر کی لائنیں لگ چکی تھیں اور بینک کی عزت کا سوال تھا۔ آخر کئی گھنٹوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دروازے کے ارد گرد ڈرل کر کے دیکھا جائے کہ آخر دروازے میں کیا پھنسی گئی ہے۔ اس چوری میں ہونے والے کو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ دروازے پر کوئی نشانات نہیں تھے، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ فائنلی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ڈرل سے اس سوراخ کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب سوراخ نکل گیا تو وہ اندر سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر یقین لینا کافی مشکل تھا۔ والٹ کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا دروازہ۔ نہ ہی کوئی کھڑکی تھی، نہ ہی کوئی روشن دان تھا، تو وہ اس لیے پریشان تھے کہ آخر اس دروازے کو کون کھول سکتا ہے۔ انہیں اتنا تو پتہ چل چکا تھا یہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو چکا ہے۔ جب دروازہ ڈرل سے بھی نہ کھلا تو انہوں نے دیوار توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دیواریں بہت موٹی تھی اور ان کے درمیان لوہا بھی لگا ہوا تھا۔ خیر، کئی گھنٹوں کے بعد اس دیوار کی سوراخ کیا گیا اور اس کے اندر جا کر دیکھا گیا۔ تو جب اندر دیکھا گیا تو یہ دیکھنا ناممکن تھا، کیونکہ بینک لوٹ چکا تھا۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اب بینک لوٹ چکا تھا۔ سب سے انٹرسٹنگ بات، والٹ کی دیوار پر لکھا ہوا تھا سین سیٹ، جس کا اردو میں ترجمہ یہ تھا کہ ود آؤٹ آرمز، ود آؤٹ ہیٹ، ود آؤٹ وائلنس۔ ابھی وہ ہوش ہی میں آتے انہیں نیچے ایک ٹنل دکھائی دیا۔ اب آگے کا کام پولیس کا تھا، جو کہ پولیس بھی پہنچ چکے تھے۔ اب تک چور پیسہ، سب کچھ گولڈز اور اس میں سے 4000 باکس کو توڑ کر سب کچھ قیمتی سامان لے چکے تھے۔ جو ٹنلز شہر کے بیچوں بیچ انڈر گراؤنڈ سیوریج میں جا نکلتی، وہاں پر پولیس کو کافی سارے ثبوت ملے، جس میں سے 27 سلنڈرز اور بہت ساری اور چیزیں بھی تھی، جس میں یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ چوری اسی ٹنلز کے ہی ذریعے کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک الیکٹریکل کیبل بھی پائی گئی، جو کہ کافی لمبی الیکٹریکل کیبل پائی گئی ہے۔ تو اس بینک میں $20 ملین، یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں 1,01,000,000 اور 900 کروڑ کہہ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی چوری، بینک کی سب سے بڑی چوری، بلکہ ورلڈ کی سب سے بڑی چوری ہو چکی تھی، جس پر یقین کرنا ناممکن بلکہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بٹ بینک میں چوری ہو چکی تھی۔ پولیس کے لیے یہ بات کرنا یقین مشکل تھا کہ اتنی بڑی چوری کیسے ہو گئی۔ پولیس نے بہت زیادہ زور لگایا۔ انہوں نے اگلے 2 سے 3 منتھ تک چوروں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ڈیفرنٹ چوروں کو پکڑ کر ان سے زبردستی پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ثبوت نہ ملے۔ اکتوبر 1976 کو ڈکیتوں کے گروپ کا ایک ممبر پکڑا گیا۔
پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن پولیس نے اس کی صحیح طریقے سے طبیعت صاف کی جس پر وہ مان چکا تھا اور پوری گینگ کا نام بتا دیا۔ پولیس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چوری کرتی تھی، لیکن اتنی بڑی چوری ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اصل میں اس چوری کا پلان ماسٹر کوئی اور ہی تھا۔ جو چور پکڑے جا چکے تھے انہوں نے ایک شخص کا نام لیا۔ ان کے مطابق چوری کا پلان ماسٹر وہی تھا جس کا نام ماسٹر مائنڈ برٹ سپیگیٹ تھا۔ جب پولیس نے اسے اریسٹ کیا تو یہ کہیں سے کرمنل نہیں لگ رہا تھا، یہ ایک شریف اور بالکل سادہ انسان لگ رہا تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس نے اس کے ہمسایوں سے پتہ کیا کہ اس کا نام لیا اور کہا کہ یہ کیسا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک سمپل اور سادہ انسان ہے، یہ ایسی چوری نہیں کر سکتا تھا۔ سب اس بات کی یقین دہانی کر رہے تھے کہ یہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر چوری کے پلان ماسٹر نے بتا دیا تھا کہ یہ چوری اس نے ہی کی تھی۔ پولیس کے لیے تقریباً اب یہ کیس کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ پہلی شروعات تو ابھی ہوئی تھی۔ البرٹ کے مطابق اس نے سب سے پہلے بینک میں جا کر ایک لاک اپ لیا اور اس لاک اپ میں اس نے فوٹوگرافز لینا شروع کر دی۔ اس نے پورے لاک اپس کی فوٹوگراف لے لی اور فوٹوگراف کے اس نے ایک الارم رکھ دیا، جو الارم سیٹ کر دیا، رات کے وقت کا الارم سیٹ کر دیا۔ رات ہونے پر الارم بجا، الارم بجنے پر بھی کوئی سیکورٹی الارم نہیں بجا، تو اسے یقین ہو گیا کہ سیکورٹی الارم یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک شہر کا نقشہ نکلوایا، برج لائن کہاں اور بینک سے کتنا دور ہے، اس نے یہ سب کچھ دیکھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ تقریباً 26 فٹ کے انڈر گراؤنڈ نکالنے پر وہ سیدھا بینک کے وولٹ پر پہنچ سکتا ہے۔ البرٹ نے اس کام کو انجام دینے کے لیے اس شہر کی گینگ سے رابطہ کیا اور گینگ کے ممبرز بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اس ٹنل کو کھودنے کے لیے پورے 2 منتھس لگا دیے اور یہ کام بغیر مشینری کے کیا جا رہا تھا تاکہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ زمین کے نیچے یعنی ٹنل میں کھدائی ہو رہی ہے۔ کسی کو اس بات کا شک ہو گیا تو پھنس سکتے تھے۔ وہ یہ کھدائی رات کے ٹائم کرتے تھے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ وہ رات پر روڈ پر نگرانی کرتے تھے، کوئی جا رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ سارا سسٹم سارا ترتیب سے کیا جا رہا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی چوری کو سر انجام دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب